ٹو بگن ود میں یہ بڑا سمپل آپ سے سوال پوچھوں گا, نوجوان تنزلی کا شکار کیوں ہیں؟ اس کے لیے نا نفسیات کو تھوڑا سا زیادہ نہیں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مگر نفسیات کو سمجھنا ماؤں اور باپوں کا بیسک جو ہے نا اسکل سیٹ ہونا چاہیے کہ ہیومن سائیکالوجی کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, ایک مشین کیا اللہ نے بنا دی. تو اس کا بس جس نے کبھی بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی اس کے لیے جواب دیتا ہوں, جنہوں نے پڑھی ہے ان کو تو پتہ ہے کہ انسان کی جو جبلی جو فطری جو ڈسپوزیشن ہے نا, جو سب سے زیادہ بزی رکھتی ہے اس کو کانشیسلی یا سب کانشیسلی, جو دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر جو انسان نیچرلی فطری طور پہ سب سے زیادہ محو ہوتا ہے جس کام میں, وہ ہے پرابلم سالونگ. جو مجھے کوئی پرابلم دو میں اسے سالو کروں, یا جو پرابلم ہے اس کی سلوشن کی طرف بڑھوں. تو جب تک ماں باپ, علماء کرام, پروفیسرز, اساتذہ, بڑے بزرگ جب تک ایک مسئلے کو اس کی شناخت کے ساتھ بچوں تک پہنچا رہے ہوں گے تب تک سلوشن اٹریکٹیو نہیں رہے گا. تو اب وہ سائنس کر رہی ہے یہ کام, کوئی بھی شعبہ ہے جب تک وہ کرتا رہے گا تب تک آپ کی اٹریکشن رہے گی, آپ اس میں محو رہیں گے. ایکچولی اس میں اتنی زیادہ جو ہے نا آپ کی نہ صرف جہت اس طرف ہوگی بلکہ اس کے اندر آپ کی کمپٹنس, آپ کی اسکل بڑھاتے رہیں گے آپ. یہ نادانستہ طور پہ ہماری مشین خود کرتی ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان کی تربیت کا فقدان ہے اس میں والدین کی عدم توجہی ہے, مطلب والدین کی پرائرٹی نہیں ہے کہ اس کو ہم نے اسلامی تربیت دینی ہے, تعلیم دینی ہے ان کی. نہیں وہ اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ والدین کیوں نہیں ہیں, وجہ تو والدین ہی ہیں. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ صرف آپ نے 100% بلیم والدین کو دے دیا ہے. جی کہ بچہ اگر بہک رہا ہے اور غلط راستے پہ چل گیا ہے اور اینٹی اسلام ہو گیا ہے, اینٹی اسلام سے مراد یہ ہے کہ وہ اینٹی اسلام نہیں لیکن اسلام کے راستے, اینٹی اسلامی, یا تو آپ اسلامک ہیں یا اینٹی اسلامک ہیں. اسلام کا فلسفہ بڑا کلیئر ہے, نیوٹرل. لیکن وہ کلیم نہیں نہ کہہ رہے کہ وہ میں بے شک نہ کہیں نا, لیکن کلیئر کٹ آپ کہتے ہیں اینٹی اسلام ہے. ہاں اسلام کا فلسفہ ہے, ادھر یو آر پرو اسلام یا اینٹی اسلام. کائنات کا دین ہے, اس کے علاوہ کوئی نیوٹرل اینٹی تو نہیں نکال سکتے ہم, یا آپ اللہ کی طرف ہیں یا اللہ کے اگینسٹ. بس اللہ کے اگینسٹ ہی چل رہا ہے. اور سچی ٹھیک ہے, آئی ایم کنونسڈ کہ اینٹی اسلام جو نوجوان, بلکہ اینٹی نوجوان کیا معاشرہ جو اینٹی اسلام ہو گیا ہے اس کی وجہ جو آپ کہہ رہے ہیں والدین کی غلط تربیت ہے. نہیں اس غلط تربیت کے پیچھے وجہ بتا رہا ہوں میں, وہ بلیم کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. جب تک اسلام یا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن, کوئی فلاسفی پرابلم کی سلوشن نہیں پرووائڈ کرتی نا, پرابلم کو ریکگنائز کرتے ہوئے اس کا امپیکٹ ریپرکشن بتاتے ہوئے کہ وہ کتنی ڈیوسٹیشن تباہی لے کے آئے گا اور کدھر سے اور کیسے لے کے آئے گا, اور تب تک سلوشن کی اٹریکشن نہیں آتی, سلوشن کی ویلیو نہیں بنتی. تو اسلام تو پرابلم سالونگ کے لیے اونلی سلوشن ہے اصل میں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے والی امی اور ابو تو ہو نا, ٹھیک ہے. تو جب وہ پرابلم ہی نہیں سمجھتے کسی چیز کو, تو وہ اپنے بچوں کو, اور ابھی بھی جو بھی انسان اپنے بچے پال رہے ہیں, جو والدین اس وقت سن رہے ہیں, اسپیشلی والدائیں, اور ابا جی تو اس وقت دفتر میں ہوں گے نا, مارننگ شو ہے. تو جب تک آپ وہ والے ایکس رے نہیں کریں گے اپنا کہ میں ایک دفعہ اپنا محاسبہ کر کے دیکھوں میں کتنے زیادہ محو رہتی ہوں, تو آپ کو پتہ چلے گا پرابلم سالونگ میں ہی محو رہتے ہیں. وہ لوگ بات ہے آپ ساس کی پرابلم سالو کر رہی ہیں یا وہ باس کی پرابلم سالو کر رہا ہے آپ کا میاں جا کے, اس وقت کر وہ پرابلم سالونگ ہی رہا ہے. آپ نے اس بڑے کینوس کے اندر دیکھا ہی نہیں کہ 99% آف آل آف یور لائف, 99% آپ کا حصہ کسی نہ کسی پرابلم کی طرف ڈائریکٹڈ رہتا ہے. اسلام کو پرابلم سالونگ میکانزم بنانے کے لیے اس پرابلم کا مینول کھولنا, انسائکلوپیڈیا کھولنی پڑے گی, ڈکشنری کے مسئلے ہیں کیا کیا. اب مسئلے سے ہم نبر آزما ہیں, خون و خون ہو گئے. خیر ہر گھر میں مسئلہ چل رہا ہے, ڈومیسٹکلی, سوشلی, پولیٹیکلی, مگر ہم کس طرف زیادہ ہیں, ہم فائنینشیل مسئلوں کی طرف. ہم فائنینشیل پرائرٹیز ہی ہماری ہیں نا. نہیں, کیونکہ اس کے پیچھے بھی نفسیاتی وجہ ہے. اصل میں پیسہ کافی سارے مسئلوں کو چھپا دیتا ہے. ایسا ہی ہے, حل نہیں چھپا دیتا ہے, حل نہیں کرتا, چھپا دیتا ہے. آپ کی شخصیت کے فلاز چھپا دیتا ہے پیسہ, آپ کی تعلیم چھپا دیتا ہے, آپ کی تربیت چھپا دیتا ہے. یہ تو معاشرے کے ہم دیکھ رہے ہیں, تربیت تو نہیں کبھی چھپائے گا نا. نہیں آپ کو میں بات ہوں, ایک بد اخلاق بندہ بھی جو ہے نا, میں ویری سوری ٹو سے, آئی ایم اے بزنس مین, میں جو ہے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں ایک بندہ اس میں تعلیم اور تربیت نہیں ہے, پھر بھی اگر اس کی عزت ہے نا, لوگ اس کے پیسے کو دیکھ کے اس کی چمک دولت کی چمک دمک کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں, حالانکہ نہ اس میں اخلاق ہے. عزت نہیں کر رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں اس کو عزت نا. سم ہاؤ جو میں بات آپ کی والی بات کو انڈورس کر رہا ہوں, سم ہاؤ اس کے عیب چھپا رہے ہیں, مطلب وہ پیسے کی وجہ سے ہی اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, ایون دو کہ اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے اس کی عزت نہیں ہے, اس کی دولت کی وجہ سے اس کی عزت ہے. نہیں یہی تو میں توڑنے آیا ہوں ادھر, کہ وہ اصل میں عزت نہیں ہے, اس کو بھی پتہ ہوتا ہے,
ہر پیسے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ چاپلوس کون ہے, سنسیئر کون ہے. عزت یہ واحد ایسا جو ہے نا یہ ایلیمنٹ ہے, یہ سونا ہے کہ جس کو جتنا مرضی کسی اور کلر میں پینٹ کر دو نا, اگر اصل میں اندر سے سونا نہیں ہے نا تو باہر سے رنگ نکل جاتا ہے اس کا. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے اصلی. تو جس بھی استاد کی اصل میں عزت ہم نے کی ہے, جس محسن کی اصل میں عزت کی ہے, جس بڑے کی اصل میں عزت کی ہے, چھوٹے کی بھی اصل میں عزت کی ہے, تو اس کے کسی ایسے کارنامے کی وجہ سے, ایسے ایٹریبیوٹ کی وجہ سے کی ہے کہ جس سے اس بندے نے اپنی سیلفشنس کے علاوہ کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کی, کوئی اسکل لے لی اس نے, کوئی ایسا کام کر لیا کہ کمیونٹی کے لیے کام کیا. نہیں اس نے جس کے شک اس نے ایک بندے کے لیے بھی کیا ہے, مگر وہ اس نے ایک ایسا رتبہ اپنی کمپٹنس سے اچیو کیا ہے کہ جس سے کسی اور کا نقصان نہیں ہو, بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہو رہا تھا. تو پیسے والوں کی بھی عزت کر سکتے ہیں ہم, اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ پیسے پہ رش کرو اگر وہ اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے تو, ٹھیک ہے, پیسے پہ بھی تو رش کر سکتے مگر وہ اللہ کی راہ میں لگنے والے پیسے پہ. تو بات کہیں اور نہ چلی جائے, میں ذرا اس کو فوکس کر لوں کہ ہم پیسے سے نا مسئلے چھپاتے ہوتے ہیں. فیصلہ ہر دنیا میں ہر جگہ میں مسئلے چھپا دیتا ہے, مسئلہ سالو نہیں کر سکتا. تو اس کو پرولونگ کر دے گا, ڈیلے کر دے گا, کافی عرصے بعد واپس آئے گا, یہاں تک کہ جتنا ڈیلے ہوگا یا جتنا زیادہ مال ہوگا اور غلط طریقے سے پرابلم کو سمجھے بغیر لگایا جا رہا ہوگا تو وہ مسئلے کو ایک ایٹم بم کی طرح بنا کے بلاسٹ کر دے گا. اس لیے اف یو لک ایٹ دا گراف, خودکشیاں زیادہ مالداروں کے گھروں میں ہو رہی ہیں. حالانکہ پڑھے لکھے ہوئے, پڑھے لکھا, خیر اس کو میں پڑھا لکھا تو نہیں کہتا, ہاں مگر اردو کا اچھا لفظ ہے پڑھا لکھا. وہ علم نہیں اس تک وہ آیا, مگر پڑھنا بھی آ گیا, لکھنا بھی آ گیا اس کو. تو وہ پڑھا لکھا کی جو نفسیات ہے نا وہ اصل میں تو علم کے سے ریلیٹڈ ہے, مگر اصل میں تو علم کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک بندہ صرف پڑھنا یا صرف لکھنا جانتا ہے. تو جب تک ہم ایز مدرز اینڈ فادرز, اماں اور ابا کے طور پہ والدین کے انسٹیٹیوٹ کو نہیں سمجھیں گے کہ بھئی ہمارا کام تھا دنیا کے بڑے مسئلے کھول کے بچوں کو بتانا اور کچھ مسئلے سالو کر کے دینا, اور باقی بچوں سے کہنا آپ سالو کر کے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے بڑے ہو گئے ہو, ورنہ گھر میں ہی رہو. ہم یہ بیسک کام ہے, یہ والدین کا کام نہیں ہے, کسی مفروضے میں نہیں ہوں میں, یہ اس لڑکے اور لڑکی کا کام ہے جس نے شادی کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ اگلے 60-100 سال کے مسئلے دیکھے. اسلام تو آگے 1000 سال کے مسئلے بتاتا ہے. آخری وقت کے حدیثیں میں پتہ چل گئی ہوئی ہیں کہ ریورس انجینئر کرو, یہ کوڈز ہیں, ان کوڈز کو ڈی کوڈ کرو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا آخری دور میں, وہ کیسے پہنچے گی ایک گروپ نفسیہ. جیسے ہم بنی اسرائیل کو یا صالح کی قوم کو, حضرت ہود کی قوم کو, عاد سمود کو, اتنی ساری, حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے گروپ سائیکالوجی بتائی. والتین والزیتون میں یہ دونوں قوموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے گروپ سائیکالوجی میں بڑے فنڈامنٹلس کو کریش کیسے کیا, توحید کے کانسیپٹ کو کیسے, کہ گروپ کیسے کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گروپ سائیکالوجی قرآن پاک میں ہمیں بتائی ہے کہ ہیومن بیہیویئر کارو کیسے ہوگا خود ہی اگر شتر پہ مہار چھوڑ دیا جائے, یا پھر اس کو لاوارث فلسفیوں کے انڈر تابع کر دیا جائے جن کا کوئی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, خود بناتے پھرتے ہیں. تو ایک بندہ شروع کرتا ہے, 1000 کرتے ہیں, اس کے بعد لاکھوں کروڑوں کی قومیں بنتی ہیں اور وہ باغی ہو جاتی ہیں, اور وہ پھر وہ گناہ شروع کرتی ہیں جس کو وہ لیگلائز کرتی ہیں. اب ہمارے سامنے وہی ہو رہا ہے. اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, تاکہ ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی سے پہلے یہ ٹریننگ ہو رہی ہو ماں باپ کے تھرو کہ بھئی تو نے جو بچے پیدا کرنے ہیں تیرے مرنے کے 30-40 سال بعد افیکٹو فنکشنل اڈلٹس بننے ہیں, انہوں نے آگے پتہ نہیں کتنی بڑی ڈیوسٹیشن کر دینی ہے. اس وقت اس دنیا میں جتنی بھی ڈیوسٹیشن ہے 7-8-9 ہزار لوگوں نے ہاتھوں سے کی ہوئی ہے اس وقت جو چل رہی ہے. اتنی تھوڑی سی تعداد میں 7 ارب لوگ اس وقت نہ صرف ڈپریشن کا شکار ہیں بلکہ ان کے فائنینشیل, ان کے سوشل, ان کے ڈومیسٹک فیبرک تار ہو چکے ہیں. اور یہ 7-8 ہزار لوگ ہی ہیں جنہوں نے پچھلے 100 سالوں کے اندر وہ کارنامے کر کے دکھائے ہیں, وہ 2 نمبریاں کی ہیں جو غلط سوچ بیسیکلی وہ 7-8 پوٹینشیل تھریٹ ٹو دی ورلڈ ہے. ناٹ اے پوٹینشیل, دے ایکچولی تھریٹ. آپ تو ختم کر دیا نا انہوں نے, وہ تو مر گئے کتابوں کو لکھ کے کانسٹیٹیوشن بنا کے. تھریٹ تھے. ہاں نہیں, ابھی دیکھیں نا فار ایگزامپل کیپٹلزم کو لے لیں, 1784 میں یہ کارنامہ لکھا گیا ہالینڈ میں, اور ابھی تک ہم لڑائیاں کر رہے ہیں بڑی گاڑی کس کے پاس ہے. ایسا ہی ہے. اپنی بچیاں اس لڑکے کو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گھر بڑے ہیں, گاڑیاں بڑی ہیں. معیار زندگی وہ بن چکا ہے, رشتے اس بیس پہ ہو رہے ہیں. زندگی نہیں, پرابلم سالونگ کا معیار یاد رکھیے گا. دس از the اینگل ٹو لک ایٹ اٹ. وی تھنک دا بگر سولوشن از کہ میری بیٹی کو فائنینشیل مسئلے نہ ہو تو میں لڑکے کو وہ والے کرائٹیریا کے اوپر سلیکٹ کر رہا ہوں. وی آر ایٹ لیسٹ سالونگ اے پرابلم فار آور ڈاٹر. اسلام تو ہماری معیار ہے ہی نہیں نا کہیں بھی, جو لائف ہم بھی گزار رہے ہیں. کیونکہ ہم نے اسلام کو ان پرابلمس کو نہیں دیکھا جو کہ اصل میں لگی ہوئی بیماری, ہم میں وہ ایکس رے کر نہیں رہے. جب ایکس رے کریں گے نہیں, ایم آر آئی کریں گے نہیں, ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ ہوگا نہیں, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کون سی بیماری